الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال نوح رب إنهم قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق الله العظيم. یہ آیتیں جو ابھی تلاوت کی گئی پارے 29 کی اور سورہ نوح کی آیتیں قرآن پاک میں 114 سورتیں ہر سورت کا نام الگ ہے. قرآن میں جتنی سورتیں ہیں ہر سورت کا نام الگ ہے اور بعض سورتوں کے نام نبیوں کی طرف منسوخ کیے گئے جیسے ابراہیم سورہ ابراہیم. اسی طریقے سورہ نوح ہے. حضرات انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں ایک بڑے پیغمبر گزرے ہیں جن کا نام نوح ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا دوسرا نام بھی ہے, ان کو کہتے ہیں آدم ثانی. ایک آدم علیہ السلام جو وہ ہے جب زمین کے اوپر انسان لے کے انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو وہ آدم علیہ السلام ہے. پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کا عذاب آیا, جیسا کہ اب تفسیر میں آئی. جب عذاب آنے کے بعد زمین کے اوپر جتنے لوگ تھے انسان سب ہلاک ہو گئے, سب فنا ہو گئے.
اس کے بعد جو نسل آئی، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں ایمان والوں کو بٹھایا، 80 لوگ، اور وہ آپ کی اولاد یا پوترے ہی تھے۔ اب اس کے بعد جو زمین خالی ہو گئی تھی، انسانوں کا جو سلسلہ اب شروع ہوا، نوح علیہ السلام سے ہوا۔ اس واسطے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی نہیں کہتے۔ نوح علیہ السلام کی دعوت گزشتہ رکوع میں تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان فرمائی، اور آخر میں اللہ کے سامنے مناجات کر اللہ میں قوم کو کیسے کیسے سمجھایا، دن میں بھی سمجھایا، رات میں بھی سمجھایا، انفرادی طور پر بھی سمجھایا، مجمع بھی سمجھایا، اور تیری قدرت کو میں نے بتایا، ذرا تعارف کروایا۔ یہ لمبی تفصیل سنانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ، اب یہ میری قوم سننے والی نہیں، اس پر آپ اپنے عذاب کا فیصلہ کر دیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم پر بددعا فرمائی۔ سیرت میں لکھا ہے کہ ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں اپنی قوم کے لیے بددعا کی، اور اللہ نے ان کی دعا بھی قبول کر لی۔ لیکن سیرت میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اختیار دیا، آپ بھی دعا مانگیے، آپ بھی دعا قبول کریں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنی دعا کو آخرت کے لیے اٹھا کے رکھی، سب کے جیسا دنیا میں نہیں مانگے، آخرت کے لیے میں نے اس دعا کو اٹھا کے رکھی۔ جب میدان حشر قائم ہوگا اور 2 جماعتیں بنائی جائیں گی، ایک جنت میں جانے والوں کی اور ایک دوزخ میں جانے والوں کی، تو ان لوگوں پر میری نگاہ پڑے گی کہ جو میدان حشر کی تکلیف میں خون پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، صبح میں جب سورج ہوگا، زمین تابیکی ہوگی، ساری مخلوق بلبلا رہی ہوگی، انبیاء علیہ السلام بھی معصوم ہوں گے، تو ایسے وقت میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا۔ ایک مدت تک اللہ کے نبی سجدے میں رہیں گے، اس کے بعد اللہ کی طرف سے رحمت والی نظر رحمت والے نبی پر پڑے گی۔ رحمت والے نبی سے کہا جائے گا، ارفع رأسک یا نبی، اے میرے محبوب نبی، تو اپنا سر اٹھاؤ، کیا پوچھنا چاہتے ہو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو اس وقت میں اللہ کے دربار میں دعا کروں گا، پروردگار حساب کتاب شروع کیجیے اور میری امت کے ساتھ شفاعت کا معاملہ ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی نے دنیا میں اپنی دعا پوری کر لی، لیکن میں نے اپنی دعا کو آخرت کی روڑا کیا۔ ایسے شفیع نبی دنیا میں 1,24,000 پیغمبر آئے، ایسی محبت اور پیار اپنی امت سے کرنے والے کوئی اور نبی نہیں، اس لیے اللہ بھی ان کو رحمت للعالمین کہا، اور سیرت میں بھی ان کو رب العالمین کے محبوب نبی کہا۔ تو ایسے پیارے نبی نے اپنی دعا کو اٹھائی۔ یہاں لکھا ہے نوح علیہ السلام نے بددعا ہو، 1 دن 2 دن کی بات نہیں ہے، ہم لوگ جلدی بیدار ہو جاتے، اولاد کو 2 مرتبہ سمجھائے، 4 مرتبہ سمجھائے، فجر کو اٹھنے کو تیار نہیں، آنے کو تیار نہیں، بیدار ہو جاتے ہیں۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس سمجھا، 950 سال تک اپنے قوم کو سمجھاتے رہے۔ ابھی 1 مرتبہ سمجھانا بھی نہیں ہے، بلکہ پورا وقت صبح سے لے کے شام تک یہی تھا۔ بلکہ میں کسی موقع سے سنایا تھا کہ نوح علیہ السلام
समझाते समझाते थक गए और लोग आप पर पत्थर बरसाते रहे, यहाँ तक कि पत्थर हर आदमी गुजरने वाला एक पत्थर मार के जाता था। अब वो जगह जगह वो समझाते थे। शाम होते होते सूरज गुरूब होता तो आप पत्थरों में डूब जाते थे। कोई सर पे मार लगा, कोई हाथ पे मार लगा, कोई पैर जख्मी। जब सूरज गुरूब हो जाता तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से ज़मीन बनाते और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उन पत्थरों से निकालते। देखा तो जिस्म जो है जख्मों से चूर है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम पूरे बदन पर वो पत्थर निकालने के बाद अपना पर पे जिब्रील के पर की तासीर अल्लाह ने दी कि उसकी बरकत से आपका जिस्म सही साबित हो जाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पूछते कि परवरदिगार, आज तो ये ड्यूटी मेरी हो गई, लेकिन मेरे अल्लाह से पूछो कि कल मुझे क्या करना है। कैसे फरमानदार ड्यूटी गुजरे, इतने जख्मों के बावजूद भी मायूस नहीं हुए। जिब्राइल से कहते कि जिब्राइल पूछो मेरे रब का क्या हुक्म है, कर दो। तो अल्लाह ने हुक्म दिया तो से कहो कल भी अपनी कौम को समझाओ, ईमान की दावत दो। इस तरह 950 साल तक समझाया। कितना बड़ा दिल होगा, कितना बड़ा सब्र होगा, कैसी बड़ी हिम्मत होगी। 950 साल गुजर गए, जब तक दावत देते रहे। आखिर में जब जो है एक इंतहा आ गई, उस वक्त आपने अल्लाह का सामने सब बातें समझाई। वइन्नी कुल्लमा दअउतुहुम लितग़फिर लहुम जअलू असाबिअहुम, मैं उनको बुलाता, तुम्हारी गलती अल्लाह बख्श देगा, लेकिन तुम जो है अपने कानों में क्या रख देते। फिर ये आवाज़ की तरफ लगते नहीं कि लब्बैक नहीं थे। और इनाम भी बताया, अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जो है औलाद भी देगा, माल और दौलत भी देगा और कसरत रिस्क से भी रवा देगा। कभी नफा भी बताया, लेकिन इसकी बहुत ये तमाम चीज़ें अल्लाह के सामने दरख्वास्त कर रहे हैं। क्यों यूँ ही नहीं सुनाया, बल्कि 950 साल तक अपने कौम को कभी डराया भी, कभी उम्मीद भी दिलाया। अल्लाह के सामने सुना, अल्लाह को नहीं मालूम क्या तो क्या क्या करे, सब अल्लाह को मालूम है। फिर भी अल्लाह के सामने अपनी कैफियत बयान करें। इसलिए उलमा ने लिखा, अल्लाह से मांगना हो तो खाली नहीं मांगना, अपनी कारगुजारी भी सुनाना। अल्लाह सुभान अल्लाह जैसा कुरान पाक पढ़ा, कुरान पाक के ऊपर कब सुनते पढ़े, जिसको अल्लाह के नबी ने फरमाया जो सुबह में कुरान की वो सूरत पढ़े दिन भर सारे कामों का कफील बन जाता है। उसकी मैंने तिलावत की, अल्लाह तस्बीह पढ़ी, जिक्र किया। अब मेरी हाजत में ज़रूरतें, मैं तेरा बंदा हूँ, तो मेरा रब। अब बोलना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने लंबी गुफ्तगू फरमाई, लंबा तो उनका जो जिक्र किया, आखिर में आपने क्या फरमाया वो जिक्र। अब बददुआत के कलिमात शुरू करते हैं, तो उसमें आपने अपनी कौम को समझाने के बाद मायूस हो गए, तो अल्लाह ने हुक्म दिया था नूह अलैहिस्सलाम को, जब ये दुआ मांगे तो अल्लाह बोले नूह अलैहिस्सलाम परेशान मत हो, एक कश्ती बनाओ। कश्ती बनाना शुरू करें, लकड़ियाँ जमा करके कश्तियाँ बनाना शुरू करें, तो लोग मजाक उड़ाने वाले मजाक उड़ाने लगे। नूह अलैहिस्सलाम बना रहे तो गुजरने वाले बातों से बोल रहे थे, और वो अब तक नबी होने का दावा कर रहे थे, अब कब से बड़े बन गए, अब लकड़ियाँ जोड़ के काम कर कीले मार रहे ताना तो नहीं। किसी ने कहा कि लोग ज़मीन पर कश्ती बना रहे हो, कहाँ चलाएंगे, कहाँ कश्ती ज़मीन पे चलाएंगे या पानी में चलाएंगे। नूह अलैहिस्सलाम बोले कि मेरे अल्लाह का हुक्म करो, मेरे अल्लाह को मालूम हो। इसको क्या पता था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब फैसला करे नूह अलैहिस्सलाम के कौम पर अज़ाब का, तो अल्लाह ने हुक्म दिया आसमान से कि पानी बरसो, और नीचे से ज़मीन को हुक्म दिया जितना पानी नीचे उबलना शुरू करो। ऊपर से पानी, नीचे से पानी, समंदर की ज़रूरत नहीं, नहर में ले जाने की ज़रूरत नहीं, नदी में ले जाओ, कश्ती चलाने की ज़रूरत नहीं। जहाँ कश्ती बनी वही अल्लाह ने पानी का इंतजाम किया।
اوپر سے پانی نیچے سے پانی بڑھتے نوح علیہ السلام جس قوم کے پاس تھے اس کے قریب میں بہت بڑا پہاڑ تھا. پانی جو ہے پہاڑ کے اوپر سے پہنچ گیا. لوگوں کو وہاں گمان میں نہیں تھا کبھی پانی اتنی مقدار میں آئے گا. نہیں ماننے والے سب اوپر چڑھے اور سب سے اونچی چوٹی پر چلنے والا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا نافرمان. اس کو بلائے بھی تھے آ جاؤ. آج کوئی جو ہے اللہ کے غضب سے بچنے والا نہیں ہے. لا عاصم اليوم، آج تو بنا نہیں. لیکن اس نے یوں کہا کہ نہیں میں تو پہاڑ تو اتنا اونچا ہے اور پہاڑ کی چوٹی پر چلا جاؤں میں بچ جاؤں. لیکن اللہ نے پانی کو اتنی بڑی مقدار میں نازل کیا زمین سے اور وہ آسمان سے کہ پورے بستی ڈوب گئی اور جو ہے پہاڑ بھی ڈوبنے لگا. جتنے انسان تھے سب غرق ہو گئے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ کی طرف سے وہی آئی کہ اس کشتی میں ایمان والوں کو بٹھا لو. کیا کہنا؟ ایمان والوں. کتنے لوگ ایمان لائے؟ 85 لوگ ایمان لائے. 950 سال تک دعوت دیتے رہے تو 85 لوگوں نے ایمان لائے. باقی سب کے سب پوری قوم میں فرماتے ہیں اللہ کے عذاب میں آ گئے. کتنا صبر کے ساتھ انہوں نے دعوت دی. تو وہ سارا کا تذکرہ اللہ نے یہاں نوح علیہ السلام کی زبانی کروایا. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے آج کے رکوع میں کہتے ہیں قال نوح علیہ السلام نے کہا ربی اے میرے رب انہم عصونی، بے شک یہ پوری قوم کی قوم نافرمان ہے. پوری قوم میری نافرمان ہے. انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ، اور میری قوم نے ایسے لوگوں کی اتباع کی ہے جو ان کے مال میں اور ان کے اولاد میں اضافہ کا ذریعہ بنا، تو اس سے محبت کرنے اور نبی کی اطاعت کا ذریعہ نہیں بنا. واتبعوا من لم یزدہ مالہ، زیادہ نہیں ان کے مال میں اور ان کے اولاد میں، مگر کیا ہے جن کی انہوں نے اتباع کی یہی مال اور یہی اولاد ان لوگوں کے لیے خسارہ بن گیا ہے، عذاب کا، پکڑ کا، نقصان کا. ایسے لوگوں کے پیچھے چلے کیا ہمارے ساتھ ان لوگوں کے پیچھے چلیں گے تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، اولاد بھی خسارے میں اور ان کا مال بھی سب کا سب خسارے میں. ہر زمانے میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں اور کچھ مال والے بھی ہوتے ہیں، کچھ سرداران قوم بھی ہوتے، بڑے لوگ ہوتے ہیں. تو ہمیشہ حق کا جب دعوت کا کام چلتا ہے تو مخالفت کرنے والے یہی بڑے لوگ ہوتے ہیں. یہاں نوح علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے یہی بڑے لوگ تھے اور ان کی اتباع یہ لوگ بھی کریں. نوح علیہ السلام کی قوم بھی کریں، ان کے پیچھے چلے، ان کے پیچھے چلے بولے تو ان کا مال بھی کام نہیں آیا اور ان کے اولاد بھی وہ بچا دیتے ہیں. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور ان کا مکر جو اللہ کے ساتھ اور اللہ کے نبی کے ساتھ انہوں نے مکر کیا تو بہت بڑا مکر انہوں نے کیا. یعنی وہ نوح علیہ السلام کو نقصان پہنچانا چاہے، ان کو ذلیل کرنا چاہے، یہ ان کا مکر تھا اور اللہ کا مکر ان کے ساتھ ہوا. بہت سے واقعات مکر کے ہیں لیکن وقت کی قلت ہے یہاں. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، انہوں نے مکر کیا. کیا چاہ رہے نوح علیہ السلام؟ جو ان کو جملہ ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، یہ لوگ نوح علیہ السلام کی دعوت پر جواب دینے والے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور کہا کہ پروردگار مت چھوڑیے ان کے خداؤں کو. اس زمانے میں بھی ہر ایک کے خدا تھے، قوم کا الگ خدا، برادری کا الگ خدا، ہر ایک اپنے اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے. خاص طور پر اس قوم کے اندر 4 بڑے بت تھے، ان کے نام یاد کر دیا. ایک ہے بدر،
دوسرے سوا، تیسرے یغوث، چوتھے یعوق اور پانچواں ہے نصر۔ یہ بڑے بڑے بت کہلاتے تھے جن کو سبھی لوگ مانتے تھے اور ان کو بہت پاورفل معبود سمجھتے تھے۔ تو فرمایا وقالوا لا تذرن آلہتکم، اے پروردگار جو ان کے خدا ہیں ان کو مت چھوڑیے جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، ولا تذرن، اور ان لوگوں کو بھی مت چھوڑیے جن کے لوگ پوجا کرتے تھے۔ کون تھے؟ ود، ولا سواع، سواع بھی نہیں، ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ جن کے بڑے بڑے بت کہلاتے ہیں، ان 4 اور 5 بتوں میں کے تھے، ان کو بھی مت چھوڑیے، ان کو بھی پکڑیے۔ اصل میں بتوں کی ابتدا ہوئی ہے، پہلے تو اللہ پر ایمان تھا، لیکن کچھ لوگ ہر زمانے کے اندر نیک گزرے ہیں، عبادت کرنے والے، دنیا کو چھوڑ کے، دنیا سے بے رغبتی کر کے، اور انہوں نے اختیار کرے جنگل میں رہنے والے یا مسجد کے کونے میں رہنے والے، تو وہ لوگ جو ہے اللہ ہی کی عبادت میں رہتے، تو لوگوں کو ان سے محبت ہوگی، ان سے جاتے ملتے مسافہ کرتے دعا کراتے، اور ان کو دیکھ کر جو ہے اپنی زندگی کو صحیح کرتے۔ اب ان کا انتقال ہو گیا، چلے گئے، تو ان لوگوں نے سوچا کہ ان کو دیکھے تو ہم کو خدا یاد آتا، ان کو دیکھے تو خدا یاد آتا، عبادت کی توفیق ہوتی اور ہم کو جو ہے اعمال خیر کا موقع ملتا، تو ان کی یاد کے خاطر وہ لوگ مورتیاں بنا، شکلیں بنا، تو وہ شکلیں ابتدا میں تو ان کو دیکھ کر یہ لوگ عبادت کرتے تھے، آئندہ چل کے شکلیں جو ہے مورتیوں کی جگہ ہے، خدا کی جگہ ہے، اب انہیں کو خدا سمجھ کر عبادت کرتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کہا کہ پروردگار عبادت کرنے والوں کو بھی مت چھوڑیے اور ان لوگوں کو مت چھوڑیے جن کے لوگ عبادت کرتے ہیں، بہت سخت دعا مانگی، کسی کو مت چھوڑو۔ وقد اضلوا کثیرا، اور نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار ان لوگوں نے اور ان بتوں نے اور بہت بڑی تعداد کو گمراہ کیا، کوئی بات مجھے سننے کو نہیں، بہت بڑی تعداد کو گمراہ کیا، اس لیے ان میں سے کسی کو مت چھوڑیے۔ ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور یہ ظالم جب نافرمانی کرتے ہیں تو ان کی گمراہی بڑھتی، وہ توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، وہ گناہوں سے معافی نہیں چاہتے، بلکہ وہ اپنی گمراہی کے اندر ہی بڑھتے رہتے ہیں، اور انہوں نے قوم کو گمراہ کیا۔ اللہ کے دربار میں انہوں نے دعا مانگی، کہا کہ یہ اصل مجرم ہے، یہ جو بت ہیں یہ اصل مجرم ہے، ان کو پکڑیے اور ان کے پوچھنے والوں کو پکڑیے۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، جو کچھ ان لوگوں کے گنہگار خطا کار گزرے ہیں ان گنہگاروں کو آپ غرق کر دیجیے، کیا دو ہمارے فادخلوا نارا، اور ان کو دوزخ میں داخل کر دیجیے، آگ میں ڈال دیجیے۔ حالانکہ بارش ہوئی، پانی آیا، آگ کہاں تھی وہاں، نہ دو جملے بولے، غرق کرو اور آگ میں ڈالو۔ مفسرین نے لکھا ہے پہلے اللہ کا عذاب پانی کی شکل میں آیا، عذاب جب نازل ہوا تو سب ختم ہو گئے، پھر اللہ نے ان کو دوزخ میں ڈالا، آگ میں ڈالا۔ دنیا کی آگ میں مراد ہو سکتی ہے، اور آخرت کی آگ تو دوزخ، وہ تو جانا ہی جانا ہے۔ فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، حضرت نوح علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا، اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والے کو نہیں پائیں گے، اللہ ہی مدد کرتا، کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اب بھی اللہ سے برا مانگے، توبہ کرے تو اللہ مدد کرے، اللہ کے سوا کوئی۔ فلم یجدوا لهم من دون اللہ
انصارا، ایسی دعا مانگی، وصل دعا. وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب مت چھوڑیے زمین پر کسی کافر کو بھی، کسی کافر کو بھی مت چھوڑیے. پوری قوم کے لیے بدعا کرے، کسی کو مت چھوڑیے. من الکافرین دیارا، آبادی میں کسی کو مت چھوڑیے. چلو بچے ہیں، بڑے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں. اللہ کا ضابطہ ہمارے نبی پر یہ تھا، کسی بستی میں جاؤ، قتال کرنا ہے، لڑنا ہے تو بڑے مرد سے مقابلہ کرو، عورت کو مت چھوڑو، بچوں کو مت چھوڑو، بیماروں کو مت چھوڑو. یہ ضابطہ ہے شریعت اسلام میں. لیکن نوح علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے، کہتے ہیں پروردگار ایسا عذاب بھیجیے کہ کوئی باقی نہیں رہے، پوری آبادی صاف ہو جائے. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، نافرمان بستیوں میں کوئی بھی باقی نہیں، سب کو صاف کر دیں گے. انک ان تذرہم یضلوا عبادک. پھر آگے کا جملہ بھی نوح علیہ السلام بول رہے ہیں. اللہ کو معلوم ہے نا سر، پھر بھی ہم اپنے جذبات میں آگے بڑھے. اگر آپ کسی کو بچا دیں گے نا، پھر پورا کریں گے. اور لوگ اللہ کو نہیں معلوم، سب معلوم، لیکن ایک جذبے میں ہے اللہ کے سامنے. انک ان تذرہم، اگر میری قوم میں سے جو نافرمان ہے کسی کو آپ چھوڑ دیں گے تو کیا کریں گے؟ یضلوا عبادک، تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. ٹائم دے دیا، ہو گیا، اب پورا صاف کر دو. وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. اور پھر اب زمین پر جو آئیں گے، اولاد جو نسل بڑھے گی وہ صرف کافری فاجری آئیں گے، ایمان والے نہیں آتے. کیوں؟ ایمان والوں سے ایمان والی اولاد کو جو آتی ہے، نافرمان فاجر و فاجر لوگ ہیں. اس بات سے نوح علیہ السلام بولے سب کو جو ہے صاف کر دیں. بہت سخت بدعا ہے، بہت سخت بدعا. ان کو حق بھی ہے دعا کرنا. کیوں؟ 950 سال تک بولا، 1 سال 2 سال نہیں، 950 سال تک پھر بھی نہیں آئے. تو اب آدمی کا جو پیمانہ جو صبر کا ہوتا ہے وہ لبریز ہو گیا. اب اتنی سخت دعا مانگی، اللہ ایک کو بھی نہیں چھوڑنا. حالانکہ نوح علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میری بیوی بھی مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، میرا بیٹا بھی مسلمان نہیں ہے. اتنی سفارش تو کر سکتے تھے، میرے بیٹے بیٹی کو چھوڑ کے سب کو ختم کرو. بولے نہیں بولے. لیکن قرآن کہتا ہے جگہ ایسا آیا جب پانی بہت اونچا ہو گیا، بیٹا جا کے اوپر بڑھ گیا، پانی کی بوجھیں اس کے قریب تک ٹکرانے لگی. باپ تو بہرحال باپ ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا. اس کے دل میں محبت اولاد کی ہوتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں. جب بیٹے پر نظر پڑی پہلے اسے بلائے، آجا آجا، اب بھی آجا میرے کشتی میں، ایمان کلمہ پڑھ گیا. میں نہیں آتا. تو جب وہ موجیں اس کو لگ رہی تھی اس وقت آپ بےتاب ہو کر اللہ کو پکارے، پروردگار میرے گھر کا آدمی ہے، انہو من اہلک، میرے گھر کا ہوتا، میری اولاد ہے، میری نسل ہے، اس کو تو بچائیے. کیا جملہ، اس کو تو بچائیے، نہیں کہ میرا بیٹا ہے. جتنا بڑا مجرم کیوں نہ ہو، بیٹا باپ کے دل میں برابر اس کی محبت رہتی ہے. یہ ہمارے نافرمان اولاد ہیں جو باپ کی محبت کا اندازہ نہیں لگاتے. ہم جو ہے بھول جاتے ہیں. جیسے حضور کی سیرت میں ہے، ایک بوڑھی ماں، ایک صحابی کا انتقال ہو رہا، زبان پہ جمع جاری نہیں ہو رہا. پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ بولے اس کی ماں جو ہے اس سے ناراض ہے. حضور اس کو بلائے، بولے تم اپنے بچے کو بخش دو. بولے یا رسول اللہ اس نے بہت ستایا، مجھے بہت تکلیف دی، میں ہر چیز سے راضی نہیں ہو سکتی. تو اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب تم اس کی بات نہیں سنیں گے تو معاف نہیں کریں گے تو یہ تو دوزخ میں جلے گا. کیا بولے؟ یہ تو دوزخ میں جلے گا. اس نے مجھے بہت تکلیف دی اور مجھے بہت ستایا. اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع کرو یہاں. صحابہ اس کے واسطے تیار ہو گئے. اس بوڑھی ماں نے پوچھا کیا کریں گے یا رسول اللہ؟ تو انہوں نے فرمایا ہم اسے لکڑیوں کے بیچ میں آگ جلا کے اسے جلا ڈالیں گے. اس ماں کی ممتا جوش میں آئی. میری آنکھوں کے سامنے میرے بچوں کو جلتا ہو دیکھو، یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا. حضور نے فرمایا اگر تم معاف نہیں کری تو دوزخ کے آگ میں جلے گا. ماں نے معاف کر دیا. اور ماں کا دل تو یہ ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام میں منزل پر آ گئے، بیٹا ڈوبنے کے قریب ہے. آپ کی زبان سے جملہ نکلا اس کو تو بچائیے، یہ میرا کرتا. اللہ کی طرف سے ڈانٹ آئی، سخت لفظ آیا. یہ فرمایا انہ لیس من اہلک، یہ تمہارا گھر کا آدمی نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں نبی کی اولاد، نبی کا گھر وہ جو نبی کی دعوت کو قبول کرے. خونی کوئی رشتہ نہیں ہوا. اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک. پھر آگے دوسرا جملہ فرمایا انہ عمل غیر صالح. وہ اس واسطے آپ کا آدمی نہیں بن سکتا کہ اس کا عمل غلط ہے، عقیدہ غلط ہے. پھر اللہ کا عذاب آیا تو ایک بوجھ نے اس کو ایسا کہ اوپر کے چوٹی سے لے لی. تو اس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ ایک بھی نہیں بچنا، سب کو سب دعا ختم کر دیجیے. ایک بھی باقی رہا تو کل کو پھر اس کی اولاد ہوگی تو وہی فاجر اور وہی کفر کرنے والے ہوں. ہوگی دعا. اللہ کی طرف سے جواب آ گیا نوح تمہاری دعا قبول. تمہاری دعائیں محنت کے بعد میں تم نے مانگی، ہمارا فیصلہ ہے. ہم اللہ کی طرف سے یعنی یہ فیصلہ آ گیا کہ اب جو ہم عذاب بھیجنے لگے. آخر میں دعا مانگی نوح علیہ السلام. آپ نے دعا مانگی. سنیے اس آیت، اس سورت کا آخری آیت ہے. کیا دعا کریں؟ رب اغفر لی، اے پروردگار مجھے معاف کر دو. اتنی دعائیں مانگے نا قوم کے لیے اتنا تڑپنے کے باوجود، لیکن جو مجھ سے لغزش ہو گئی مجھے بخش دو. قوم کہہ رہے ہیں معافی کی. نبی، وقت کے نبی اللہ کے دربار میں دعا میں اللہ مجھے معاف کر دے. جب وقت کے نبی اللہ سے معافی مانگے، جبکہ نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. یاد رکھیے نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس کے باوجود مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں. تو ہم اور آپ کو کتنی مغفرت کرنا چاہیے، کتنی دعا مانگنا چاہیے. حضرت نوح علیہ السلام کی دعا مانگے رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے. بشر ہے، کچھ غلطی ہو سکتی ہے، میرے علم میں تو نہیں ہے. اگر کچھ ہو گیا تو آپ بخش دو. لیکن سنیے، ہم کو ایمان اس بات کا رکھنا ہے تمام نبی معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں. اس کو تسلیم کیے بغیر ہمارا ایمان ہی نہیں ہوتا. اگر خدا نہ خواستہ شیطان وسوسہ ہمارے دل میں ڈالا کہ جب غلطی نہیں ہے تو دیکھو معافی چاہ رہے ہو، کچھ ہوا ہوگا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اگر کوئی ایسا تصور ہوا تو ایمان گیا. تمام نبی کہیں معصوم ہے، دعا مانگ رہے اے میرے رب مجھے بخش دیجیے، معاف کر دیجیے. وَلِوَالِدَيَّ، اور میرے امی ابا کو بھی. بڑا احسان ہے ماں باپ. اپنے بات کس کو یاد کرنا؟ ماں باپ کو یاد کرنا. اے اللہ میرے والدین کی بھی مغفرت فرما، والدین کی بھی مغفرت فرما. سنو یہاں ایک مسئلہ ہے، کسی کے والدین غیر مسلم ہیں، مسلمان بھی ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگے گی. ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگے گی. مغفرت اللہ کی ان بندوں کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کو اللہ مانے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو کلمہ پڑھے مسلمان توحید کے امام، لیکن ان کے والدین جو ہے غیر مسلم ایمان نہیں لائے۔ ایک مرتبہ ان کی زبان سے جملہ نکلا، پروردگار میرے والدین کو بھی بخش دیجیے، اللہ کی طرف سے وحی آئی، ابراہیم تمہاری بخشش تو ہے لیکن تمہارے والد کی بخشش نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہم پر ایمان نہیں لائے، اور آئندہ سے کبھی مغفرت کی دعا بھی نہیں کرنا، یہ بھی ڈانٹا۔ بس وہاں سے مسئلہ یاد چل رہا ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کے لیے دعا کریں، غیر مسلم کے لیے دعا کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے والدین کے حق میں دعا مانگی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے والدین مسلمان تھے، ایمان والے، تبھی تو دعا مانگی۔ اور میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور میرے گھر میں جو بھی ایمان والے آ جائیں، داخل ہو، کشتی مراد ہے یا آپ کو گھر مراد ہے، جو ساری دنیا کے اندر کفر تھا اور آپ کے گھر میں ایمان تھا، تو آپ نے دعا مانگی وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، میرے گھر میں جو داخل ہو گئے ایمان کی حالت میں، ان کی بھی مغفرت فرما۔ اس سے معلوم ہوا خاندان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، اپنے لیے درخواست کرتے ہیں مجھے معاف کر دو، مجھے بخش دو، لیکن خاندان کو کرنا، ماں باپ کو بھی اور خاندان کے لوگوں کو بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خود بتایا وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں آ جائیں ان کی بھی مغفرت فرما، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، سب کی مغفرت فرما، شرط کیا ہے؟ ایمان والے ہونا۔ آگے پھر فرمایا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، پروردگار ان میں سے کسی ظالم کو مت چھوڑیے اور کسی کو آپ جو ہے زیادتی کرنے کا موقع مت دیجیے، اب ہمیشہ کے لیے ان کا فیصلہ کریں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم لوگ بھی جانے انجانے میں اللہ کی اور اللہ کے نبی کی شریعت کی بہت سی نافرمانیاں کرتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، بعض دفعہ زبان سے بھی بولتے ہیں، بعض دفعہ عملی طور پر بھی کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو ایمان زندگی اور اسلام پر صحیح راستہ اپنانے کی توفیق ہماری طرف سے۔ اسلامی تاریخ مینا بیت اللہ کے قریب میں 3 میدان متبرک ہیں، ایک تو کعبۃ اللہ ہے جسے حرم بولتے ہیں، اس کے قریب میں ایک میدان ہے جسے مینا کا میدان بولتے ہیں۔ حاجی حج کی نیت کرنے کے بعد احرام باندھ کے پہلا دن وہاں گزارتا ہے، اس کو مینا بولتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا دن ہے عرفات میں، جہاں حاجیوں کا حج ہوتا ہے، سب ہوتا ہے، وہ بھی ایک بڑا میدان ہے۔ اور تیسرا میدان ہے مزدلفہ، وہاں رات گزارتے ہیں، آئیں گے تفصیلات۔ اب یہاں دیکھیں مینا، مینا بیت اللہ کے مشرق میں 3 میل کے فاصلے پر وادی محصر سے جمرۃ عقبہ تک ایک وسیع میدان ہے، بیت اللہ سے 3 میل کے فاصلے پر۔ یہیں پر جب شیطان نے 3 مرتبہ حضرت ابراہیم اسماعیل کو بہکانے کی کوشش کی تھی، مینا کے میدان میں وہ شیطان کے نشانیاں لگے ہوئے ہیں، تو وہاں بہکانے کی کوشش کی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کر اس کو کنکری ماری تو راستے سے ہٹ گیا۔ اسی لیے حاجیات کو جانے دو 7 کنکریاں، 3 شیطانوں کے لیے 21 کنکریاں ساتھ لے کے جانا، وہاں کنکریاں نہیں ملتے مینا میں، مزدلفہ سے چننا پڑتا، تو پہلے 7 ہاتھ میں لے کے ایک شیطان کے پاس جائیں گے، دوسرے شیطان کے پاس کوئی ساتھ نکالے، تیسرے شیطان کوئی ساتھ نکالے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کر اس کو کنکری ماری تو راستے سے ہٹ گیا۔ اسی کی یاد میں
یہاں پر جمرہ عقبہ، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ اولیٰ کے نام سے 3 ستون بنا دیے گئے۔ انہیں جمرات پر حاجی لوگ 10 سے 12 ذی الحجہ تک کنکریاں مار کر سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ منا سے قریب وادی محصر میں حاجیوں کے قیام کو منع کیا گیا ہے۔ ایک وادی ہے بیچ میں، منا اور عرفات کے بیچ میں، اس کو جو باڑ لگے جال لگی ہوئی، تو اس وادی میں نہیں ٹھہرنا، یا تو ادھر ٹھہریں گے آپ یا پار کر کے ادھر ٹھہریں گے۔ ادھر جائیں گے تو عرفات کا میدان ہے، ادھر رہیں گے تو منا، یہ بیچ کا حصہ جس کو وادی محصر کہتے ہیں، وہاں نہیں جانا۔ اگر ہم کوئی چلے گئے تو اس کا حج نہیں ہوتا، اس کو باضابطہ جو ہے باڑ لگا کے رکھے۔ وادی محصر میں حاجیوں کو قیام کرنا منع ہے، کیونکہ اسی جگہ پر وجہ یہ میں نہیں بولنا چاہ رہا تھا، اسی جگہ پر ابراہ نامی بادشاہ اور اس کی فوج کو اللہ کے حکم سے ابابیل پرندوں نے کنکریوں کے ذریعے ہلاک کر دیا تھا، عذاب آیا تھا اس جگہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی تھی، ابراہ اور اس کا لشکر کو اس وادی میں ختم کر دیے تھے اور گھر کی حفاظت کر رہے تھے۔ اس واسطے آج بھی وہ جگہ دیکھیے جا کے، جس کو جانا ہو اللہ توفیق دے تو دیکھو وادی محصر کدھر ہے، جال لگی ہوئی ہے، ایک بہت بڑا میدان ہے، یہ جو ہے وادی محصر ہے۔ اور مسجد جو عرفات کی جو مسجد ہے، مسجد نبرہ بولتے ہیں، بہت بڑی مسجد ہے، اس مسجد کا ایک کونا وادی محصر کے اندر ہے۔ حاجی کو وہاں جانے نہیں دیتے، نشان لگے مسجد کے اندر، نشان لگے غلطی سے پہلی سب میں بول کے بعض لوگ جاتے ہیں تو وہ جگہ دھیان نہیں دیتے، حاجی احرام میں ہوتا تو ہٹا دیتے وہ لوگ، عام لوگ جا کے جو وہاں کے مقامی ہیں وہ لوگ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ بہرحال دوسرے نمبر پر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، حضور کا معجزہ، خلاف عادت کوئی بات پیش آنے کو معجزہ بولتے ہیں۔ زخمی پیر کا اچھا ہو جانا، کعب بن اشرف یہودی کے قتل کے موقع پر زید بن معاذ کے پیر پر تلوار کا زخم آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زخم پر اپنا مبارک تھوک ڈال دیا تو وہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ یہودیت جو بہت بڑا ظالم تھا جس کا نام کعب بن اشرف ہے، اور بہت ہوشیار، بہت سردار، بہت پیسے والا، بہت دبدبے والا، لیکن حضور کو اسلام کو مٹانے کے در پہ تھا تو حضور بددعا کرے اور ایک مجمع بولے ہے کوئی تمہیں جو کعب بن اشرف کو قتل کر دے، اور بہت حفاظت میں رہتا تھا۔ ایک صحابی ہوتے ان کا نام ہے زید بن معاذ، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، اس کی ٹانگ پر رہے ہمیشہ، دائیں بائیں آگے پیچھے پہرے لگے ہوئے۔ ایک مرتبہ اس کے انتظار میں تھے، صحابہ تو اپنی جان دے دیتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر لیے تھے میں کروں گا کام۔ رات کے 12-1 بجے اس کے گھر پہ گئے، 12 بجے بعد سب لوگ سو جاتے ہیں، یہ بھی جو ہے سو گیا، آپ سیدھے گھر پہ گئے، دروازے مارا۔ اس کا جو گھر تھا چھت اوپر ڈبل تھا، بنگلہ تھا بنگلہ۔ جب دروازے میں رات کے 12 بجے ڈور مارے تو وہ خاموش ہو گیا۔ دوسری بار جب ڈور مارے تو اس نے پوچھا کون؟ تو یہ صحابی اپنا نام ظاہر کیے بغیر میں ایک ضرورت مند ہوں، تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں، نیچے۔ اس کی بیوی جو ہے اتنی حساس تھی، یہ صحابی کی آواز کو سن کے بولے اس کی بات کے اندر خطرہ محسوس ہو رہا، اب مت جائیے۔ ارے ان بولے میں تو سردار ہوں، میں جاؤں گا برابر۔ بولے مت جائیے، بولے ہاتھ پکڑیے، بولے نہیں میں جاؤں گا۔ اوپر بنگلے سے اتر کے نیچے آیا تو دروازے کی بازو کھڑے تھے، ڈور کھولے گئے، جو بازو کھڑے تھے تو جیسے ہی باہر ڈور کھولا فوراً تلوار سے جو وار کرے اس
کے 2 حصے ہو گئے. وہ تلوار اوپر سے نکل کے ان کے پیر پہ لگی تھی, وہ زخم آ گیا. دوڑے دوڑے حضور کے پاس آئے, عرض کیا اللہ کے رسول میں آپ کا کام تو کر دیا تو ذمہ دار, مجھے آپ نے تو میں تو پورا کر دیا. اللہ کے نبی خوش ہو گئے, دعا کی. بولے اللہ کے رسول میرا پیر زخم ہو گیا, وہ سب اب تھوک نکال کے اس پیر میں لگا دیے. اللہ کی کرنی ہے کہ پیر میں صحیح ہو گیا, یہ معجزہ ہے اس کا. تو بہرحال یہاں تو صرف نام آیا, میں جو ہے تھوڑی تفصیل آپ حضرات کو سنانے کے لیے بتایا. کعب بن اشرف یہودی کے قتل کے موقع پر زید بن معاذ کے پیر پر تلوار کا زخم آ گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زخم پر اپنا مبارک پھول ڈال دیا تو اسی وقت ٹھیک ہو گیا. یہ نبی کا معجزہ. ایک فرض کے بارے میں بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے زندگی بسر کرو. اپنی بیوی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا اور اچھے سلوک سے زندگی گزارنا بہت ضروری ہے. زندگی کا سکون ملے گا. اب فرض ہے کہ ابو صاحب, واجب ہے کہ ابو صاحب وہ نہیں ہے. زندگی میں سکون چاہ رہے ہیں تو ایسا کرو. ایک سنت کے بارے میں, احرام باندھے تو اس طرح تلبیہ کہتے ہیں. جو احرام باندھے نا عمرے کا یا حج کا تو تلبیہ پڑھنا, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ایک اہم عمل کی فضیلت, حج اور عمرہ کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے لوگ اللہ کی جماعت ہیں, وفود جماعت. جب وہ لوگ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتے ہیں, اور جب مغفرت طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتے ہیں. ایک گناہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ ماننا یہ گناہ ہے, اس سے بچنے چاہیے. دنیا کے بارے میں, دنیا کا سامان چند روزہ ہے, آخرت باقی رہنے والی ہے. آخرت کے بارے میں جنت کے درختوں کی سریلی آواز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کی جڑیں سونے کی, جس کی سونے کی, اور اس کی شاخیں ہیرے جواہرات. ہم نہ دیکھے بھی نہیں, وہاں تو جھاڑا نہ جھاڑا. اس درخت سے ہوا چلتی ہے تو ایسی سریلی آواز نکلتی ہے جس سے اچھی آواز سننے والوں نے آج تک نہیں سنی. بعض لوگ میوزک لگاتے تھے, بیچنے والے, آئس کریم بیچنے والے, اس کے اندر ایسا آج بھی اثر ہے. میں دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے نکل کے باہر آ جاتے, آتے کہ نہیں آتے. تو یہ معمولی آواز کے اوپر یہ اثر ہے, تو پھر وہ جنت کے درخت کا کیا ہوگا. طب نبوی سے علاج, دعائیں مجاہد سے علاج. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے اس دعا کو پڑھ کر دم کیا, بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر کل ذی عین. یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام پڑھے. نمبر 10, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی تم سے اللہ کا واسطہ دے کر پناہ مانگے اسے پناہ دے دو, اور جو آدمی تم سے اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرے اسے دے دو, اور جو شخص تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو تم اس کا بدلہ دو, لیکن اگر تم اس کا بدلہ دینے کے لیے کوئی چیز نہ پاؤ تو اس کے لیے دعا ہی کرو, یہاں تک کہ تم کو اطمینان ہو جائے کہ تم نے اس کا بدلہ دے دیا. آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے, کوئی بندہ پانی پلا دیا اور کوئی چائے پلا دیا, تو اس کا بدلہ دینے کی کوشش کرنا. بدلہ کوئی چیز نہیں ہے تو آپ اس کے لیے دعا کرنا, اللہ آپ کو صحت دے, حیات دے, ایمان کی سلامتی دے, اللہ آپ کو اچھا رکھے, یہاں تک کہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے کہ اس کا وہ بدلہ یہ ہے. اللہ ہم سب کو کچھ اعلان ہے سردار صاحب کرنے کا, اور پھر وہی بولیے آپ بھائی. تمام حاضرین کے لیے کام کا انتظام کیا ہے بعض ہمارے دوستوں نے جو اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں.
یہ دعوت بھی بہت ملتوی ہوتے ہوتے آج کچھ نصیب بھی رہا ہے 2-3 ہفتوں سے، کبھی ہماری طرف سے کبھی جو ہے کسی وجہ سے تمام حضرات جو ہے دعا کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم صل علی محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ ہر ہفتہ اپنا وقت نکالیے، اس بارے کے دن آئیے۔